عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے سبق نمبر 5 دو متغیر خطی مساوات، اس کے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 2 اور 3 کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مشق کے سوال نمبر 5 اور 6 کو حل کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ ہمارا سوال جو ہمیں دیا گیا ہے دو ہمزاد مساوات، سوال نمبر 4 کی، وہ ہے 2y - x مساوی ہے 0 کے، اور دوسری مساوات دی گئی ہے 10x - 15y مساوی ہے 105 کے، اور ان دونوں مساواتوں کو ہم نے متغیر کے اخراج کر کے حل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم دی ہوئی مساواتوں کو لکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے ہماری جو مساوات دی گئی اسے لکھیں گے۔ تو یہاں جو ہماری پہلی مساوات دی گئی ہے 2y - x یہ مساوی ہے 0، اسے ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اب اگر اس مساوات پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت جو ہے وہ ہوتی ہے ax - by یہ مساوی ہے c، اور اس مساوات میں جو پہلا جو ٹرم ہوتا ہے وہ x والا ہوتا ہے، دوسرا y کا، اور اس کے بعد مساوی کے نشان کی جانب c کا ٹرم ہے۔ ہم یہاں پر اگر غور کریں تو ہمارا جو ٹرم پہلے y والا ہے اس کے بعد x والا، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے اسے اس صورت میں لانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم یہاں پر سب سے پہلے لکھیں گے x والی قیمت۔ اس لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ x کے ساتھ جو علامت دی گئی ہے وہ منفی کی علامت ہے، اور ہمیں یہ منفی کی علامت بھی لکھنا ہوگی، تو پھر ہم یہاں لکھیں گے اسے -x۔ اس کے بعد y کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کوئی علامت نہیں ہے، مطلب جمع کی علامت ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے جمع 2y یہ مساوی ہوگا 0 کے۔ اب اگر اس مساوات پر ہم غور کریں تو یہ ax - by مساوی ہے c کی صورت میں ہمیں حاصل ہوا، جہاں پر a کی قیمت جو ہے وہ -1 ہے، b کی قیمت 2 اور c کی قیمت 0 ہے۔ اس لیے ہمیں جو مساوات حاصل ہو گئی تو ہم اسے نمبر دیں گے مساوات نمبر 1۔ اب مساوات نمبر 1 لکھ لینے کے بعد ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 لکھیں گے جو ہمیں دی گئی ہے 10x - 15y مساوی 105 کی۔ تو پھر ہم یہاں پر لکھیں گے نیچے 10x - 15y یہ مساوی ہے 105۔ اب اگر ہم اس مساوات میں غور کریں تو یہ مساوات ax - by مساوی ہے c کی صورت میں دی گئی ہے، اس لیے ہم اسے دیں گے مساوات نمبر 2۔ اب ان دونوں مساواتوں کو ہمیں متغیر کے اخراج کر کے حل کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ متغیر کے اخراج کر کے حل کرنا مطلب ہمیں ان دونوں متغیروں میں سے کسی ایک متغیر کو یہاں سے خارج کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر غور کریں مساوات نمبر 1 میں، مساوات نمبر 1 میں اگر ہم دیکھیں تو x کے ساتھ جو قیمت جو دی گئی ہے ضریب وہ دیا گیا ہے -1، اور مساوات نمبر 2 میں x کے ساتھ جو قیمت دی گئی ہے وہ 10 ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں اگر ہم دیکھیں y کے ساتھ جو ہمیں قیمت دی گئی ہے وہ مثبت 2 ہے، اور مساوات نمبر 2 میں y کے ساتھ مثبت 15 دی گیا ہے۔ اب ان دونوں متغیروں پر اگر ہم غور کریں تو ہم یہاں پر ہماری آسانی کے لیے مساوات نمبر 1 اور 2 میں x متغیر کے اخراج کرے گی، یعنی اگر ہم دیکھیں تو مساوات نمبر 2 میں x کے ساتھ 10 دیا گیا ہے، اور اگر ہم مساوات نمبر 1 کو اگر 10 سے ضرب کر دیں تو ہمیں یہ 10x ایک جیسے حاصل ہو جائیں گے، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب کریں گے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب کرنے پر۔ اب ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کو 10 سے ضرب کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے جیسا ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ مساوات نمبر 1 کے مساوی کے نشان کے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں جانب ہمیں 10 سے ضرب کرنا ہے، یعنی ہم یہاں پر -1 - 2y کو بھی 10 سے ضرب کریں گے اور اسے ساتھ 0 کو بھی 10 سے ضرب کریں گے۔
اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے 10 ضرب، اب کیونکہ منفی ایکس اور 2y دونوں بھی ہمیں یہاں دو ٹرم ہے، اس لیے ہم اسے لکھیں گے کوس میں، یعنی ہو جائے گا 10 ضرب منفی ایکس جمع 2y، یہ ہو جائے گا مساوی 10 ضرب 0 کے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بریکٹ کے اندر دو ارکان دیے گئے ہیں، ایک ہے منفی ایکس اور دوسرا ہے 10y، تو سب سے پہلے ہم 10 کی ضرب کریں گے ایکس سے، تو یہاں پر ہم اسے لکھیں گے 10 ضرب منفی ایکس، یعنی ہو جائے گا منفی 10x۔ اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مثبت کی علامت ہے، اور یہ 10 بھی ہے، یہ بھی مثبت ہے، یعنی ہم یہاں پر لگائیں گے مثبت کی علامت، اور پھر 10 کی ضرب ہم کریں گے 2y سے، یعنی ہم اسے لکھیں گے 10 ضرب 2y۔ پھر یہاں پر مساوی کے نشان کی مساوی نشان، اور 10 کی ضرب جب ہم 0 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ پھر سے ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے منفی 10x جیسے کہ ویسے، لگائے گے جمع کا نشان، اور 10 کی ضرب جب ہم 2 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 20y، یہ مساوی ہو جائے گا 0 کے۔ اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 1 کو ایک نئی مساوات میں تبدیل کر دیا، اور اس مساوات کو ہم دیں گے مساوات نمبر 3۔ اس طرح سے اب جب ہم اس متغیر کا اخراج کریں گے تو ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 اور 3 کا استعمال کریں گے۔ اب ہمیں یہاں پر مساوات نمبر 2 اور 3 کو دیکھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ متغیر کے ضریب یکساں ہو جانے کے بعد ان کے اخراج کے وقت ہمیں یہ بات دیکھنا ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ علامتیں یکساں ہیں یا مختلف، اور اگر علامتیں یکساں ہے تو ہم وہاں پر تفریق کا عمل کرتے ہیں، اور اگر علامتیں مختلف ہے تو ہم وہاں پر جمع کا عمل کرتے ہیں۔ اب اگر مساوات نمبر 2 کے ہم ایکس ٹرم کو دیکھیں تو یہاں پر 10x دیا گیا ہے، اور مساوات نمبر 3 کے ایکس ٹرم کے ساتھ بھی 10x ہے، اور ایک مساوات نمبر 2 میں جو علامت ہے وہ مثبت ہے، اور مساوات نمبر 3 میں جو علامت منفی ہے، یعنی یہ دونوں بھی علامت مختلف ہے۔ اس میں علامت مختلف ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے جمع کا عمل کریں گے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 2 اور 3 کی جمع کرنے پر۔ اب کیونکہ ہمیں یہاں پر جمع کا عمل کرنا ہے تو ہم دونوں مساواتوں میں سے کوئی بھی مساوات پہلے لکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پر مساوات نمبر 2 جو ہمیں دی گئی ہے 10x جمع 15y، یہ مساوی ہے 105 کی، یہ ہے ہماری مساوات نمبر 2۔ اور پھر لکھیں گے ہم مساوات نمبر 3 جو ہمیں دی گئی ہے منفی 10x جمع 20y، یہ مساوی ہے 0 کے، یہ ہے ہماری مساوات نمبر 3۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم جمع کا عمل کرتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر جمع کا نشان لگا کے اس طرح سے ایک لائن کھینچتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو 10x سے منفی 10x ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گا، 15y اور 20y، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ y ہمیں جیسے کہ ویسے حاصل ہوگا، اور 15 اور 20 کی جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 35۔ پھر لگائیں گے مساوی کے نشان، اور 105 میں اگر صفر کی جمع کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 105 جیسے کہ ویسے۔ اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی 35y، یہ مساوی ہے 105 کی۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ 35y اس کا مطلب ہوتا ہے 35 ضرب y، یہ مساوی ہو جائے گا 105 کی، اور پھر یہاں پر y کی اگر قیمت نکالنا ہے تو یہ ہو جائے گا 105، اور یہ جو 35 ہے یہاں پر ضرب میں ہے، ادھر آ جائے گا تقسیم میں یعنی بٹے میں، تو ہو جائیں گے 105/35۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ y یہ ہو جائے گا مساوی 105/35 کے۔ اور پھر یہاں پر ہم اگر ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 5 سے ہی دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اسے لیں گے 5×35۔ اور پھر جب اسے حل کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکائی کے مقام کو چھوڑ کر جو ہمیں 10 حاصل ہو رہا ہے، تو ہم اسے لکھیں گے 5×2=10، اور پھر بچہ یہاں پر 5 تو لکھیں گے 5×5۔ پھر یہ ہو جائے گا y مساوی 21/7 کے، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ 7 سے تقسیم ہوا تو ہو جائے گا 7×7، 7×3=21، یعنی ہم لکھیں گے y یہ مساوی ہوگا 3 کے۔ اس طرح سے ہم نے
متغیر y کی قیمت کو اخذ کیا۔ اب ہم مساوات نمبر 1، 2 اور 3 کا استعمال کر کے، تینوں میں سے کسی بھی ایک کا مساوات کا استعمال کر کے ہم متغیر x کی قیمت کو اخذ کرنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس اب 3 مساواتی دی گئی ہیں، مساوات نمبر 1، 2 اور 3۔ ان تینوں مساواتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری آسانی کے لیے ہم مساوات نمبر 1 کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے y برابر 3 مساوات 1 میں رکھنے پر۔ تو مساوات نمبر 1 اس طرح سے ہو جائے گا مساوات نمبر 1 امپلائی۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو مساوات نمبر 1 میں ہمارے پاس سب سے پہلے منفی x ہے اور اس کی قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کی جگہ ہم جیسے کہ ویسے لکھیں گے منفی x۔ اس کے بعد یہاں پر جمع کا نشان ہے، اس لیے ہم یہاں پر لگائیں گے جیسے کہ ویسے جمع کا نشان۔ پھر مساوات نمبر 1 میں ہمارے پاس دیا گیا ہے 2y۔ اب 2y اس کا مطلب سب سے پہلے ہم لکھیں گے 2 اور y کی جگہ ہم لکھیں گے 3 اور ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے ہم لگائیں گے ضرب کا نشان۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو مساوات نمبر 1 میں مساوی ہے اور 0 ہے، تو پھر ہم یہاں پر جیسے کہ ویسے لکھیں گے مساوی 0 کے۔ اب ہم اس مساوات کو حل کریں گے تو سب سے پہلے لگائیں گے ہم منفی 1 جیسا کہ ویسے جمع کا نشان۔ 2 کی ضرب ہم 3 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 6، ہو جائے گا مساوی 0 کے۔ پھر یہاں پر x میں 6 یہ جمع کا عمل نہیں ہو سکتا، تو ہم منفی 1 جیسے کہ ویسے لکھیں گے، لگائیں گے مساوی کا نشان 0، اور پھر یہ جو 6 ہے یہ مساوی کے نشان کے اس جانب ہے جس کے ساتھ مثبت کی علامت ہے، ہم اسے مساوی کے نشان کے اس جانب لائیں گے تو یہ ہو جائے گا مثبت کی علامت کے الٹا، یعنی منفی کی علامت ہے، ہم اسے لکھیں گے منفی 6۔ اس طرح سے ہمیں حاصل ہوگا منفی x یہ مساوی ہو جائے گا منفی 6 کے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مساوی کے نشان کے دونوں جانب اگر یک رکنی ہو، سنگل ٹرم ہو اور دونوں کے ساتھ علامت مساوی ہو، تو وہاں پر وہ دونوں علامت منفی کٹ کے ہمیں مثبت کی علامت حاصل ہوگی، یعنی ہم کہیں گے کہ x یہ مساوی ہو جائے گا 6 کے۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر y کی قیمت اور x کی قیمت حاصل کی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو حل سیٹ ہوگا وہ ہوگا x, y یہ مساوی ہوگا، x کی جگہ ہم رکھیں گے 6 اور y کی جگہ ہم یہاں پر رکھیں گے 3۔ اس طرح سے ہم نے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 اس کے چوتھی ضمنی سوال کو حل کیا۔ اب ہم اسی پر مبنی 5ویں سوال کو حل کرتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 5 جو دیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے، جس کی ہمزاد مساوات اس طرح سے دی گئی ہے، جس میں پہلی مساوات ہے 2x جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے، اور دوسری ہمزاد مساوات ہے x منفی 5y یہ مساوی ہے 11 کے۔ یہاں پر ہم جیسے ہم نے اسے پہلے کیا تھا اسی طرح سے عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دی ہوئی مساواتوں کو لکھ لیں گے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے حل، اور پھر جو ہمیں پہلی مساوات دی گئی ہے اسے لکھیں گے۔ جو ہماری پہلی مساوات ہے وہ ہے 2x جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے۔ اب اگر اس مساوات پہ غور کریں تو پھر سے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو دو متغیر خطی مساوات کی عام صورت ax جمع by مساوی ہے c، اور یہاں پر ہم اگر غور کریں کہ اس مساوات میں مساوی کے نشان کے اس جانب جو ہے x اور y والے ٹرم تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں ایک اور مشترک ٹرم بھی ہے یعنی 4 ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساوی کے نشان کے اس جانب x اور y والے ہی ٹرم ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ مساوی کے نشان کے اس جانب x اور y والے جو علامت جو قیمتیں ہیں اسے رہنے دیں گے، اور 4 کو جو کہ مثبت کی علامت کے ساتھ ہے اسے مساوی کے نشان کے اس جانب لائیں گے۔ اب جب مثبت 4 کو مساوی کے نشان کے اس جانب لائیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی 4، اس لیے ہم اسے لکھیں گے 2x جمع 3y یہ ہو جائے گا مساوی 0، اور مثبت 4 کو مساوی کے نشان کے اس جانب لائے تو ہو جائے گا منفی 4، اس لیے ہو جائے گا مساوی 2x جمع 3y مساوی ہوگا منفی 4 کے۔ اس طرح سے
ہم نے اس مساوات کو اے ایکس جمع بی وائی مساوی سی کی صورت میں لکھا اور اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 1۔ مساوات نمبر 1 حاصل کر لینے کے بعد اب ہم ہماری اگلی مساوات لکھیں گے جو ہے ایکس منفی 5y، یہ مساوی ہے 11 کی۔ اب کیونکہ یہ مساوات اے ایکس جمع بی وائی مساوی سی کی صورت میں دی گئی ہے، اس لیے ہم اسے ڈائریکٹ مساوات نمبر 2 دیں گے۔ اب ہمیں ان دونوں مساواتوں کو متغیر کے اخراج کر کے حل کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ متغیر کے اخراج میں ہم دو متغیروں میں سے کسی بھی ایک متغیر کا اخراج کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم متغیر y کو دیکھیں تو اس کے ساتھ جو قیمت ہے 3 ہے، اور مساوات نمبر 2 میں متغیر y کے ساتھ قیمت منفی 5 ہے۔ ان دونوں کو مساوی کرنا تھوڑا لیندی ہو جائے گا، انہیں مشکل تو نہیں ہے لیکن لیندی ہوگا، تھوڑا اس میں بڑھ جائے گی اسٹیپس، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہمارے آسانی کے لیے ایکس ٹرم کو دیکھتے ہیں۔ مساوات 1 میں ایکس ٹرم کے ساتھ جو قیمت ہے وہ 2 ہے، اور مساوات نمبر 2 میں ایکس کے ساتھ جو قیمت ہے وہ 1 ہے۔ یعنی اگر ہم مساوات نمبر 2 کو 2 سے ضرب کر دیں تو ہمیں یہاں پر مساوات نمبر 1 اور 2 کے ایکس کی جو قیمتیں ایک جیسی حاصل ہو جائیں گی، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 2 کو 2 سے ضرب کرنے پر۔ اب یہاں پر ہمیں مساوات نمبر 2 کے دونوں جو مساوی کے نشان کے دونوں جانب 2 سے ضرب کرنا ہے، تو جیسا ہم نے اسے پہلے کیا تھا ہم یہاں لکھیں گے 2 ضرب، اور پھر جو ہمارے مساوی کے نشان کے بائیں جانب کا حصہ ایکس منفی 5 یہ ہو جائے گا مساوی 2 ضرب 11 کے۔ پھر جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا تھا، سب سے پہلے ہم 2 کی ضرب ایکس سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2x، پھر لگائے گے منفی کا نشان، اور 2 کی ضرب ہم 5 سے کریں گے، 2 پنجے 10، اور y جیسے کہ ویسے ہو جائے گا مساوی 2 ضرب 11 یعنی 22۔ اور پھر کیونکہ یہ اے ایکس جمع بی وائی مساوی سی کی صورت میں ہمیں حاصل ہوا ہے، اسے ہم دیں گے نئی مساوات، مساوات نمبر 3۔ اور اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ہر باری میں کیا تھا، کیونکہ ہم نے یہاں پر مساوات نمبر 2 کو 3 میں منتقل کر دیا، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 نہ لیتے ہوئے 1 اور 3 لیں گے۔ اب مساواتوں کی قیمتیں، مساواتوں میں موجود متغیر قیمتیں مساوی ہو جانے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اسے حل کرنے کے لیے ہم ان کی علامتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایکس کی اگر علامت دیکھیں مساوات نمبر 1 میں تو یہاں مثبت کی علامت ہے، اسی طرح سے مساوات نمبر 3 میں بھی ایکس کے ساتھ جو علامت ہے وہ مثبت کی ہے، یعنی علامتیں یہاں پر جو ہے وہ مساوی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر علامت مساوی ہو تو پھر ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں۔ اب تفریق کا عمل کرنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مساوات نمبر 1 اور 2 میں کون سی قیمتیں مساوات کی بڑی ہے۔ مساوات نمبر 1 میں اگر ہم دیکھیں y کے ساتھ 3 ہے، اور مساوات نمبر 3 میں y کے ساتھ منفی 10 ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں دیکھیں تو y جو c کی جو قیمت ہے وہ منفی 4 ہے، اور مساوات نمبر 3 میں 22 ہے، اس لیے ہم یہاں پر ہمارے آسانی کے لیے سب سے پہلے مساوات نمبر 3 لیں گے، یعنی ہم یہاں پر مساوات نمبر 3 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کرنے والے ہیں، اس لیے ہم لکھیں گے کہ مساوات نمبر 3 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کرنے پر۔ اب مساوات نمبر 3 میں سے 1 کو تفریق کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہماری مساوات نمبر 3 جو دی گئی ہے 2x منفی 10y، یہ مساوی ہے 22 کے، یہ ہے ہماری مساوات نمبر 3۔ اور پھر مساوات نمبر 1 جو ہمیں دی گئی ہے 2x جمع 3y، یہ مساوی ہے منفی 4 کے۔ اور کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ تفریق کا عمل کے لیے ہم اس طرح سے لائن کھینچیں گے اور لگائیں گے منفی کا نشان۔ اب جیسا ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ جب ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں تو یہاں پر مساوات جو نیچے کی ہے اس کے متغیروں کے ساتھ جو ضریبوں کی جو علامت ہے وہ بدل جائے گی، یعنی یہ مثبت 2 کا ہو جائے گا یہاں پر منفی 2، یعنی ہمیں حاصل ہوگا یہ مثبت 2 کا منفی 2، جمع ہے مثبت کا نشان ہے یہ بھی ہوگا منفی، یہ منفی کا نشان ہو جائے گا مثبت کے، اور پھر
جب ہم اسے تفریق کریں گے تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مثبت 2x اور منفی 2x ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گی. یہاں پر y اور y ٹرم ایک جیسے یعنی y تو جیسے کہ ویسے حاصل ہوگا، اور منفی 10 اور منفی 3 جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ منفی 10 ہے اور منفی 3 ہے. یہاں پر اگر ہم منفی کو نقصان کے طور پر سمجھے کہ یہ منفی کی جو علامت ہے ہماری نقصان کے طور پر ہے اور مثبت کی جو علامت ہے وہ نفع کے طور پر ہے، تو منفی 10 یعنی 10 کا بھی نقصان ہے اور 3 کا بھی نقصان ہے، یعنی ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو 13 کا نقصان ہے، اور نقصان کو ہم ظاہر کریں گے منفی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جو قیمت حاصل ہوگی وہ جائے گی منفی 13. پھر ہو جائے گا مساوی، اور 22 کے ساتھ یہاں پر مثبت کی علامت ہے، 22 میں 4 کی جمع کرنے تو ہمیں حاصل ہوگا 26. اس طرح سے ہمیں ایک ایکس کا اخراج کر کے نئی مساوات حاصل ہوئی جو ہے منفی 13y، یہ مساوی ہے 26 کے. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ اس طرح کے سٹیپس اگر آئے تو پھر ہم اسے لکھیں گے y یہ مساوی ہوگا 26 بٹے منفی 13 کے، کیونکہ یہاں پر اس کی ضرب میں تھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ 13 سے اگر تقسیم کرنا چاہے تو 13 کا 13، 13 دونی 26، یعنی ہمیں حاصل ہوگا منفی 2/1، اور منفی 2/1 کا مطلب ہو جائے گا منفی 2، اس لیے ہم لکھیں گے y یہ مساوی ہوگا منفی 2 کے. اس طرح سے ہم نے y متغیر کی قیمت کو معلوم کیا. اب ایک متغیر کی قیمت معلوم ہو جانے کے بعد ہم مساواتوں کا استعمال کر کے دوسرے متغیر کی قیمت معلوم کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں کل 3 مساواتیں دی گئی ہے، جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری آسانی کے لیے ہم مساوات نمبر 2 کا استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ y برابر منفی 2 مساوات نمبر 2 میں رکھنے پر اب یہاں پر مساوات نمبر 2 میں سب سے پہلے x ہے، اور x کی قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم x کی جگہ جیسے ویسے x لکھیں گے. پھر یہاں ہم دیکھیں کہ مساوات نمبر 2 میں منفی کا نشان ہے تو ہم یہاں لگائیں گے منفی کا نشان. اس کے بعد ہمارے پاس دیا گیا ہے 5y، تو ہم یہاں لکھیں گے اس کو 5، اور پھر y کی جو قیمت ہمیں دی گئی ہے وہ ہے منفی 2 کی، تو 5 منفی 2، اور دونوں کے درمیان لگائیں گے ضرب کا نشان، پھر اس کے بعد لگائیں گے مساوی 11. اب ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے. یہ ہو جائے گا x جیسے کہ ویسے، کیونکہ منفی اور منفی قیمت جو ہے منفی کی علامت 2 مرتبہ آئی، اور ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ اگر منفی کی علامت 2 مرتبہ آئے تو وہاں ہم لگاتے ہیں مثبت کی علامت، اور 5 کی ضرب 2 سے کرے گا تو ہمیں حاصل ہوگا 10، یہ مساوی ہو جائے گا 11 کے. اب یہاں پر x ایک متغیر ہے، 10 ایک مستقل عدد ہے، دونوں کے درمیان عمل ممکن نہیں ہے، تو ہم یہاں پر x کو جیسے کہ ویسے لکھیں گے، اور 11 جیسے کہ ویسے، اور 10 جو ہے جب مساوی کے نشان کے جانب آئے گا تو مثبت 10 کا ہو جائے گا منفی 10، تو یہاں ہو جائے گا x یہ مساوی ہوگا 11 میں سے جب ہم 10 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1. اس طرح سے ہمیں x کی قیمت 1 حاصل ہوئی. اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو حل سیٹ ہوگا جسے ہم لکھیں گے اس صورت میں، یعنی x y یہ مساوی ہوگا، x کی قیمت ہم لکھیں گے 1 اور y کی قیمت ہم لکھیں گے منفی 2. اس طرح سے مشقی سیٹ 5.3 کے سوال نمبر 3 کے 5ویں سوال کو بھی ہم نے حل کیا. اگلے ویڈیو میں ہم اسی کے اگلے سوال کو حل کریں گے.